تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سب کے ساتھ مل کے جواب دیا کریں، علیحدہ علیحدہ سون بادلوں کی طرح نہیں، کوئی وہاں برس رہا ہے کوئی وہاں برس رہا ہے، سب مل کے جو ہے نا ایک ساتھ جواب دینا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہ بات شعروں میں ہی رہ گئی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، آج کربلا واسطے کوئی بھی تیار کوئی نہیں، آج تو اسلام امن کا درس دیتا ہے نا جی، یہ بس تقریریں ہی رہ گئی ہے، بس نعرے ہی رہ گئے ہیں، جب امتحان کی گھڑی آتی ہے پھر بندے تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، بس 9ویں 10ویں میں رنگ سنن تو بعد ختم، دے گئے جنہوں نے قربانیاں دینیاں سی، اور اسی کتنے رہ گئے۔ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ ہم لوگوں کو غلط لوگوں نے پڑھا دیا ہے، یہ بزرگ پہلے ہی فرما گئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قربانیوں کے بعد جو ہے پھر جا کے جو ہے وہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، پھر جا کے کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور کمال کی بات کیا ہے، جو اس وقت اس دور میں بھی جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ، وہ پیاسے تو آج بھی زندہ۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے وہ جو یزیدی تھے نا جنہوں نے پانی بند کیا ہوا تھا، بعد میں پورے مٹکا وہ اٹھا کے پی جاتے تھے، پیاس ختم نہیں ہوتی تھی، پورا مٹکا پی جاتے لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پھر پیاس بھی پانی نہیں بجھاتا، یہ خدا ہی بجھاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی اور پیاس نے کیا کہنا تھا، جن کے منہ میں مصطفیٰ نے اپنا لب ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو گھٹی شریف دی گئی ہے نا وہ حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن شریف کی دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے کان میں اذان بھی مصطفیٰ جان رحمت دی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھے شروع سے تربیت ہو رہی ہے، آپ ان کے لبہائے مقدس چوما کرتے تھے، ان کے منہ مبارک میں لعاب دہن شریف آپ نے ڈالا، ان کے کانوں میں اذان مصطفیٰ علیہ السلام نے دی، جن کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے اور جن کے رگوں میں خون شیر خدا کا ہے، وہ حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، لیکن یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ ہاں ہم تماشے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت ہے نا، قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ، بل احیاء، یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں،
اور شہداء جب زندہ ہیں تو امام حسین جو نواسہ رسول ہے ان کی شہادت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کی شہادت جنتی جوانوں کے سردار، تو ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سلام عقیدت ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، تو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب نواسہ رسول اپنا خون پیش کر سکتا ہے تو اے باقی لوگوں تمہارے خون زیادہ اعلیٰ ہے۔ جب نواسہ رسول نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، ہمارے خون زیادہ قیمتی ہیں، ہماری جانیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے اس دور میں بھی جب 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے، خانوادہ رسول کو شہید کیا گیا، اور اس وقت بھی جو شہید ہو گئے وہ جیت گئے تھے، اور وقت کے یزید ہار گئے تھے۔ جنہوں نے قیدی بنائے وہ قیدی بنانے والے شکست خوردہ تھے، اور جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی ان کے ہاتھوں میں فتح کے جھنڈے تھے۔ اسی لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے دربار میں ہے، اور اس وقت یزید جو ہے امام حسین کے لمحہ مقدس پر جب چھڑی لگاتا تھا، اور اس وقت جب اسے جواب دیا گیا، اور جب اس نے خانوادہ رسول کے بارے میں کلام کرنا شروع کیا، تو اتنے میں اذان کی آواز بلند ہوئی، اور وہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب صدا آتی ہے تو کہا جاتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں اے تو بڑی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے لڑا رہا ہے، بتا آج ممبر رسول پر اور قیامت تک اور اذان میں جو نام بلند ہو رہا ہے وہ کس کا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، قیامت تک نام کس کا اذانوں میں بلند ہونا ہے، اور کس پر درود نماز میں پڑھا جانا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے جو شہید ہو گئے وہ ہار گئے، جو جیلوں میں چلے گئے وہ ہار گئے، نہ جیلوں میں جانے والے بھی کامیاب ہیں اور ناموس رسالت کے لیے شہید ہونے والے بھی کامیاب ہیں۔ یہ ہے، یہ کربلا کا سبق ہے۔ ہاں جی، امام حسین شہید ہوئے تھے تو شکست ہوئی انہیں، شکست انہیں کو ہوئی کہ جن کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے یزید تھا اور حسین ہے۔ ہاں، یزید تو تھا، حسین ہے، یہ قیامت تک یہ بن گیا ہے۔ یزیدی جو تھے وہ مر گئے، اور آج بھی یزیدی تخت پر بیٹھے ہوئے مردہ ہے، اور غلام حسین آج بھی زندہ ہے۔ شہید ہونے والے میدان جہاد میں جانے والے کسی حال میں ان کا نقصان ہے ہی کوئی نہیں۔ جو جہاد میں جاتا ہے مسلمان اگر بچ جائے واپس آ جائے تو غازی بن جاتا ہے، مر جائے تو شہید ہو جاتا ہے۔ دونوں جانا اس کی کامیابی ہے، یہاں شکست نہیں ہے۔ جو بظاہر وقت کے حکمران جو یزیدی قوم ہوتی ہے وہ تخت پر بیٹھ کر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ لیکن دیکھو تو صحیح نا، امام حسین کا نام ممبر رسول پر لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، اور یزید پر قیامت تک لعنتیں برستی ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا بیان کرنا، سننا، سن کے آنسو بہانا اور ہے، حسینی کردار اپنانا اور ہے۔ ہاں، کردار اپنانے کی ضرورت ہے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ دیکھیں آج کے دور کو کتنی مماثلت ہے، کتنی مماثلت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور بلا کر کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ جب آئے نا تو آپ نے پہلی بات تو یہ کی کہ بات یہ ہے مجھ جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، میں آؤں گا، تم سب لوگوں کو بلاؤ، سب سے بیعت لینے کے لیے کہو، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ واپس پلٹے نا
تو ایک شخص نے کہا، اس نے کہا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ان کو موقع ہے پکڑ لو اور زبردستی ان سے بیعت لے لو۔ یہ بات جب امام حسین کے کانوں میں پڑی تو امام حسین پلٹے، کیسے ایسے لگتا تھا جیسے حیدری کچھاڑ سے محمدی شیر نکل آیا، محمدی شیر نکل آیا۔ ایھا الامیر، اے امیر بات سن، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں جبریل آیا کرتا تھا، جہاں اللہ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، ہمارے گھر میں فرشتے آتے تھے۔ اور تو پتہ ہے کس کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے؟ یزید بن معاویہ رجل فاسق اور قاتل النفس معلن بالفسق وشارب الخمر، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ قاتل ہے، وہ شرابی ہے، اور تو نواز رسول کو کہتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ ارے سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین، کہا یہ سر جا سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جا سکتا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں وہ شرابی ہے؟ آج سانو پتہ بھی ہوتا ہے فلانا بندہ شرابی ہے، پھر بھی ہوتے نعرے لانے۔ اسی کربلا بھی بس مذاق واقعہ سمجھے، خالی واقعہ، ایک قصے کہانی سنن کا سانو شوق ہے۔ پتہ نہیں کہ کیڑا کیڑا بندہ شرابی ہے، شراباں پکڑیاں گیا، پھر بھی ہوتے نعرے لاندے آوے ہی آوے آوے ہی آوے، تو پتر وہ بھی آوے تو جنت تو بھی ہوتے نال جاوے ہی جاوے جاوے ہی جاوے۔ صحیح بات ہے، ہم نے خود یزیدیوں کا ساتھ دیا، حسینی خالی نام ہی ہے۔ ہاں جی، غلام حسین اور خادم حسین بننا بڑی بات ہے، ہاں اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہاں جی، خادم حسین اور غلام حسین بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا سنانا آسان ہے، آپ کا سننا بھی، تہاڈا سننا آسان نہیں، میرا سنانا آسان کوئی نہیں۔ ہاں یہ آپ بھی جانتے ہیں، سنانا بھی اتنا آسان نہیں آج کل کے دور میں۔ وہ فاروق اعظم ہی تھے جنہوں نے مدینے کی ریاست بنائی نا، تو آپ ایک دن کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو لوگوں تم کیا کرو گے؟ تو بوڑھی عورت کھڑی ہوئی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے کہا عمر تو ونگا ہو کے تے وہاں میں اپنے سوٹے نال دل سیدھا کر دیا۔ تو فاروق اعظم نے اس نے کہا میرے خلاف بغاوت کرتی ہے، یہ تو نہیں کہا انہوں نے، حکومت کے خلاف بولتی ہو، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا الحمدللہ ہمارے دور خلافت کے اندر اور ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگر عمر بھی ٹیڑھا ہوا تو اسے بھی سیدھا کر دیں۔ وہ فاروقی دور اور تھا کہ جہاں آزادی ہوتی تھی گفتگو کی اور کلام کی، اس لیے سننا آسان ہے، سنانا مشکل ہے۔ آج کل کے دور کے اندر حسینی کردار اپنانا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بس یہی حال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کردار کا تھا۔ یزیدی کہ کتنی کوششیں کی کہ امام حسین کو مٹا دے، لیکن آپ کا نہ ذکر مٹا نہ نام مٹا، کامیابیاں بھی آپ کے دم قدم سے ہے اور کامیابیوں کے جھنڈے بھی آپ کے ہی لہرا رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کی کندھوں پہ آ کے بیٹھ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا سرکار آج ایڈا لمبا سجدہ، آج اتنا لمبا سجدہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے کو نیچے اتار دو، میرے دل میں خیال آیا جب اس کا جی چاہے گا اتر جائے، جب اس کا جی چاہے گا وہ اتر جائے گا۔ طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے، اے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمائے تو حضور سجدے بھی لمبے فرما دیں۔ اور ایک دفعہ حضور ممبر میں تشریف فرما ہے تو حسنین کریمین آ رہے چھوٹے چھوٹے، تو مسجد کی زمین نہ ہموار تھی تو وہ گرنے لگے۔ حضور نے ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا اور حضور لپک کے ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ جو ان کی ذرا سی ٹھوکر برداشت نہیں کر سکتے، تو جنہوں نے تیروں کی بارش کی اور تیروں کی بارش کر دی اور نیزوں کی بارش کر دی،
ایک شاعر کہتا ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر تیروں کی ہر طرف سے بارش کی، اور آپ اندازہ تو کریں کہ وہاں جو ہے وہ 100 سے بھی کم 82 یا 80 نفوس قدسیہ وہاں گئے، اور ان کو روکنے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا۔ کتنا کا لشکر؟ 80 لوگ، جس میں بچے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی، بیمار بھی، اور 22,000 کا لشکر آیا۔ تو وہ پھر کہہ رہا ہے بندے تھوڑے نا، اور بھیجو، بندے تھوڑے ہیں اور بھیجو۔ اور اسے کہا گیا وہ 22,000 کا لشکر اور تجھے 80 بندے نہیں سنبھالے جاتے، اور نے کہا 80 نہ ویکھو، ویکھو ہے کون؟ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تو صحیح سامنے ہے کون۔ اور یہ یاد رکھنا امام حسین جو ہے ان کے پاس ساری طاقتیں تھیں، بس رب کی رضا پہ راضی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کر کوئی نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ولیاں جنی طاقت ہوتی ہے یا نبی کچھ کر سکتا سی تے حضور اپنے نواسے نہیں بچا لیتے۔ آپ مجھے کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہوں گے تو حضور نے دعا کی یا اللہ میرے نواسے بچا لے۔ کوئی ہے حدیث؟ حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ جب امتحان آتا ہے پھر کامیابی مانگی جاتی ہے، امتحان کو ملتوی نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہتے امتحان ہو ہی نا، آج کل تو دور ہو رہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کرونا مک جائے، لیکن شاگرد کہتے ہیں اللہ کرے فیل آئے تھے آگے ہی چلے جائیے بغیر پیپر۔ یہ دنیا کا نظام اور ہے لیکن آخرت کا نظام اور ہے۔ حضور نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا، بلکہ دعا کی یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمانا، اور حضور نے فرمایا جو اس وقت میرے بیٹے کے ساتھ ہو وہ اس کا ساتھ بھی دے، وہ اس کا ساتھ دے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی ہے۔ اور امام حسین کی طاقت کا اندازہ وہ تو جب موجود تھے تب کی بات ہے نا۔ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو جنگ اخبار کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ایبٹ آباد گھاس کاٹ رہا تھا، تو نا 2 نوجوان گھوڑے پر آئے، بڑی تیزی سے گزر گئے۔ وہ بندہ گھاس کاٹتا رہا، اس نے گٹھڑی بنا لی، اسے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک اور گھڑ سوار آیا بڑے تیزی سے، اس نے روک دیا کہ حضرت ذرا رک جائیں رک جائیں۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھ دے۔ تو کہتے وہ جو سوار تھا وہ گھوڑے سے اترے بغیر اس نے اپنی لاٹھی کا اشارہ کیا تو وہ گٹھڑی اس کے سر پر، اشارہ کیا گٹھڑی اس کے سر پر۔ اب وہ گھبرا گیا یار چکر کیا ہے، لیکن اس نے ہمت کر کے نا گھوڑے کی جو ہے وہ آگے سے جا کے وہ رسی پکڑ لی۔ اس نے کہا سرکار ہے کون ہو؟ نام تے دسو۔ میں کیا ایسی چک کے سر تے رکھو، تسی اشارے کرو گٹھڑیاں سر تے آ جاندی ہیں۔ سرکار نہ کیے؟ کہا میرا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ کہا سرکار کدھر دا ارادہ ہے؟ کہا سیالکوٹ دے اتے ہندوستان حملہ کرن لگا ہے، میں ادھر جا رہا ہاں۔ تے کہا سرکار پہلے 2 نوجوان اور بھی گئے نے، او کون سن؟ کہا میرے شہزادے حسن و حسین سن۔ فرمایا اندازہ کرے کہ جو صدیوں بعد آ کر امت کی مدد کر سکتے ہیں، کیا کربلا کے میدان میں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ساری طاقتیں ان کو پاس تھی لیکن رب کی رضا پر راضی تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے قیامت تک کے امت مسلمہ کو اگر دین کی خاطر سر کٹ جائے تو سودا سستا ہے۔ ہاں سر کٹ جائے تو سودا سستا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر یہ جان چلی جائے، دی جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے جسے رب اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ تو کربلا کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کربلا والے کا کردار بھی اپنانا چاہیے۔ جب کردار اپنائیں گے نا کامیابی ہمارے قدموں پہ آئے گی۔ لیکن صرف اگر ہم نے واقعہ ہی سنانا ہے، قربانی کے لیے کوئی بندہ تیار ہی کوئی نہیں، یار ہن کی پھانسی جاواں گے اسی تو پھسنا تو ہے ہی، ایک نہ ایک دن پھسنا تو ہے ہی ہے۔ لیکن کمال ہے وہ عشق مصطفیٰ چ بندہ پھنس جائے، کمال نہیں پھر؟ مرنا تو ہے ہی لیکن کامیاب مرنا کس کا ہے؟ جو حضور کی غلامی میں جائے۔
غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، ماں گئی نہیں میاں والی جیل میں اور رونے لگی، کہا اماں رونی کیوں ہے؟ کہا پتر تیرے ساتھ جدائی ہے، تجھے پھانسی دے دیں گے اور تم مر جائے گا۔ کہا آپ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد آنسو نہیں، بہت سی ماؤں کے بچے بیماری سے، بخار سے، سانپ کے ڈسنے سے مر گئے ہیں، تو خوش نصیب ماں ہے، تیرا بیٹا محمد عربی کے نام پہ جا رہا۔ اور جانا تو ہے ہی کہ کیوں نہ سرکار دے ناتے ہی بندہ چلا جائے، اور کامیابی سرکار دی غلامی تھی ہے۔ یہ تمہیں پتہ ہے یزید دے کنے بچے سی؟ یزید کے 15 بیٹے تھے، کتنے؟ 5 اس کی بیٹیاں تھیں، کتنے ہو گئے؟ 20۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کربلا کے بعد اس کا ایک بچہ بھی نہیں بچا، ایک بچہ بھی، اور اس کی نسل چلی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں چلی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہونی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے محبوب جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے، اس کا نام مٹ جائے گا، نسل مٹ جائے گی۔ لیکن یہ آیت تو حضور کے بارے میں اتری، وہاں تو امام حسین ہے، تو کیا حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو جو رسول کا دشمن ہے وہ حسین کا دشمن ہے، جو امام حسین کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ تو لہٰذا یزید امام حسین کی دشمنی کی وجہ سے اس کی نسل کی زری ختم ہو گئی ہے، اور وہاں کربلا کے میدان میں صرف ایک بچا تھا خانوادہ رسول سے، حضرت امام زین العابدین۔ آج دنیا کے کونے کونے میں آل رسول کے ڈنکے بج رہے ہیں، کیونکہ نسل اسی کی چلے گی جو غلامی مصطفیٰ میں جیے گا، غلامی مصطفیٰ میں جائے گا، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے۔ اس وقت کربلا کی زمین بھی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا ہے، لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا ہے، لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ ارے یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کی جیتی جاگتی تفسیر ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ کہا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تاریخ نے ایک دفعہ زندہ آنکھوں نے دیکھا بھی ہے، شہادت کے بعد نیزے پہ چڑھ کے بھی جس نے کلام کیا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ بالکل ام حسبت ان اصحاب یا رسول اللہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت مقدسہ آپ نے تلاوت فرمائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا افضل ہے کل جہان سے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ یوں ہی نہیں ہے جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کی۔ خادم حسین کا بھی کوئی دیکھ کے ہی ہوئے سر، ہاں کچھ کرنا پہنتا ہے، ہاں یوں ہی نہیں ہے جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم، آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے، کیونکہ یزید تھا اور حسین ہے، اور حسین ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حسینی کردار عطا فرمائے۔
امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ نقش قدم کیا ہے؟ بریانی دی پلیٹ تے بک جاؤ، یہ نقش قدم ہے نا۔ جنہیں 5000 روپیہ دے دیتا ہوتے ہو جاؤ۔ باتیں بڑی کڑوی ہیں، یہ محفل سجانا بڑا آسان کام ہے، وہ کلا بندہ ہی کر لینا ہے۔ محفل سجانا بڑا آسان کام ہے، لیکن جیب 5000 آیا ہے نا تو پھر وہ گل موڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح کہہ رہے؟ پوچھو قاری صاحب تاڑے پیچھے بیٹھے، 5000 پورے خاندان سے وک کے بول کیا ہے ہمارا ایمان؟ اس لیے یہ ہمارا حال ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بس پیسے کے بھوکے ہیں۔ ویکھو نا افغانستان والے پیر چ جتی بھی کوئی نہیں، تو ویکھو ہم سپر پاور نو نسایا کہ نہیں نسایا؟ ایمان کی قوت سے لڑا جاتا ہے، ایمان کی طاقت سے۔ بدر میں کتنی طاقت تھی، کتنا اسلحہ تھا، 20 سال لگے لیکن کامیابی آئی نا۔ اسی کہنے سویرے تقریر ہوئے تو شام کو اسی جت جائیے، قربانیاں کنے دینی ہے؟ تو اس لیے کربلا کا واقعہ جو ہے نا، یہ خالی کہانی پڑھ سمجھ کے نہیں سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ یقین مانے ہم یقین 500 کے نوٹ تو وک جاتے